الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يقول تعالى منزلا للناس يوم المعاد وآمرا لهم بتقواه والخوف منه والخشية من يوم القيامة. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو، بندوں کو ڈراتے ہیں اس دن سے جس دن سب نے لوٹ کے جانا ہے. وَآمِرًا لَهُمْ، اور اللہ حکم دیتے ہیں کہ تم اپنے رب سے ڈرو. تقوی کا معنی ہوتا ہے، یاد رکھیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ تقوی کا منازل ہیں، مراتب ہیں. سب سے پہلا مرتبہ یہ ہے الاتقاء من الشرک والکفر، کہ شرک اور کفر سے بچنا جو ہے یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے. اور اس کے بعد دوسرا درجہ یہ ہے الاتقاء من الشرک والکبائر، کہ شرک سے بھی بچے اور کبیرہ گناہوں سے بھی بچے. اور تیسرا مرتبہ یہ ہے شرک سے بھی بچے، کبیرہ گناہوں سے بھی بچے، صغیرہ گناہوں سے بھی بچے. اسی لیے ایک دفعہ حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن عباس حبر المفسرین رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ یا ابن عباس، تقوی کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ اصل تو تقوی کا معنی آتا ہے نا ڈرنا. تو قرآن پاک میں تو یہ لفظ متعدد بار آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. دوسری جگہ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم. اسی طرح کئی مقامات پہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے. تو تقوی کا معنی کیا ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت امیر المومنین، کبھی آپ کو ایسے راستے سے چلنے کا اتفاق ہوا ہے کہ راستہ بڑا خراب ہو، کانٹے ہوں، کیچڑ ہو اور پھسلن ہو، کھائیاں ہوں، غاریں ہوں اور درمیان میں ایک پگڈنڈی ہو، اس سے آپ نے گزرنا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں کپڑوں کو لپیٹ لوں گا، قمیصوں پر باندھ لوں گا اور قدم جما جما کے رکھوں گا، نظر راستے پہ رکھوں گا، ادھر ادھر نہ بھٹکے بھی پاؤں بھٹک جائے. یہی تقویٰ ہے کہ یہ سارا راستہ جو ہے شہوات سے، لذات کے کانٹوں سے بھرا ہوا ہے. اس میں اپنے دامن کو گناہوں سے بچا کے نکل جانا جو ہے یہ تقویٰ ہے کہ آدمی ہر قسم سے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. اسی لیے حکم ہے کہ مومن جو ہیں وہ اپنے نظروں کو جھکا لیں
تو جب نظر نیچے ہوتی ہے نا تو خدا کی شان ہے کہ جیسے وہ گناہوں سے محفوظ رہتی ہے وہ ٹھوکر لگنے سے بھی محفوظ رہتی ہے۔ اسی لیے بعض اولیاء اللہ جو ہیں وہ اپنے مریدین کو تعلیم دیتے ہیں کہ نقش بر نظر بر قدم، کہ اپنی نظر جو ہے وہ قدموں پہ رکھو۔ تو جب نظر قدم پہ ہوگی تو دو فائدے ہوں گے، ایک تو تواضع ہوگی، تکبر نہیں ہوگا، متکبرین تو گردن اونچی کر کے چلتے ہیں اور متواضع جو ہیں وہ گردن جھکا کے رہتے ہیں، تو ایک تو آپ تکبر کے علامت سے بچ جائیں گے، اور دوسرا یہ ہے آپ کو تواضع مل جائے گی، اور تیسرا یہ ہے کہ جب نظر قدم پہ ہوگی تو آپ کی نظر گناہوں سے بچ جائے گی، اور چوتھا یہ ہے کہ جب نظر قدم پہ ہوگی تو آپ خود بھی گرنے سے بچ جائیں گے، کہ آپ کے پاؤں جو ہیں وہ غار میں نہیں پڑیں گے، کھائی میں نہیں پڑیں گے، کانٹوں میں نہیں پڑیں گے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ نظر بر قدم اور خلوت در انجمن، کہ لاکھ لوگوں میں بھی بیٹھے ہوں لیکن دل خالی ہو اور اس کا تعلق اللہ کے ساتھ، کہ دنیا داری میں تو سب کو آدمی جواب دیتا ہے السلام علیکم، کیا حال ہے، خیریت ہے، لیکن دل کا کنیکشن جو ہے وہ اللہ سے جڑا رہے، اللہ تبارک و تعالی کی ساتھ اس کا تعلق جو ہے وہ قائم رہے۔ اسی کو بعض بزرگ مثال کے طور پہ سمجھاتے ہیں کہ اب دیکھیں کہ یہ لائٹ ہے، یہ سارے علاقے کو روشنی کر رہی ہے لیکن تار سے جڑی ہوئی ہے، اور تار جو ہے وہ اپنے اصل مرکز سے جڑی ہوئی، جب اس مرکز سے تار ہٹ جائے گی تو روشنی ختم ہو جائے گی۔ تو اسی طرح اگر تیرا دل بھی اللہ سے جڑا ہوا ہے تو سمجھو کہ الحمدللہ روشنی ایمان کی اندر باقی ہے، اور جب وہ تار الگ ہو جاتی ہے تو اندر اندھیرا ہو جاتا ہے، اور جب اندر اندھیرا ہو جاتا ہے تو پھر آدمی کو گناہ نظر ہی نہیں آتے، پھر آدمی گناہوں میں کھو جاتا ہے، اور ان گناہوں کو وہ آزادی سمجھتا ہے، ان گناہوں کو وہ ماڈرن تہذیب سمجھتا ہے، ان گناہوں کو وہ سمجھتا ہے یہ میرے ہیومن رائٹس ہیں، میرے انسانی حقوق ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ انسانی حقوق حاصل کرتے ہوئے میں نے اللہ کو بھی ناراض کر دیا، میں نے رسول اللہ کو بھی ناراض کر دیا، میں نے احکام اسلامیہ کا بھی انکار کر دیا، تو یہ میری آزادی یہ میرے حقوق کس کام آئیں گے؟ اصل حقوق تو وہ ہیں جو مجھے جہنم سے نجات دیں، اصل حقوق تو وہ ہیں جو میری آخرت کو سنوار دیں، اصل حقوق تو وہ ہیں جو میرے جنت کے راستے کو آسان کر دیں۔ تو اس لیے تقوی کا معنی یہ ہے کہ شرک سے بچو، تقوی کا معنی یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچو، تقوی کا معنی یہ ہے کہ صغیرہ گناہوں سے بھی بچو، کیونکہ چھوٹی لکڑیوں سے آگ پکڑتی ہے۔ دیکھیں نا، آپ بڑی لکڑی رکھتے ہیں تو ساتھ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھتے ہیں، پہلے آگ ان چھوٹی لکڑیوں کو دکھاتے ہیں، جب آگ چھوٹی لکڑی کو پکڑے تو بڑی لکڑی کو بھی پکڑ لیتی ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں یہی کبیرہ بن جاتے ہیں۔ اسی لیے محاورہ ہے کہ لا صغیرۃ مع الاصرار، کہ صغیرہ گناہ بار بار کرنے سے صغیرہ نہیں رہتا، وہ کبیرہ بن جاتا ہے، اور ولا کبیرۃ مع الاستغفار، اور گناہ کبیرہ سے بچنا ہے تو پھر استغفار کا سہارا ڈھونڈیں، کہ جب تم اللہ کے دربار میں گر کے توبہ کرتے ہو، اللہ سے معافی مانگتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وہ غفور بھی ہیں، وہ رحیم بھی ہیں، وہ ستار بھی ہیں، وہ غفار بھی ہیں۔ اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو ڈرا رہے ہیں، قیامت آنی ہے، کیا تیاری کی ہے تم نے، اور کیا تم اپنے رب سے ڈرنے کے بعد اس کے حکم پہ چل رہے ہو، اس کی نافرمانیوں سے بچ رہے ہو، اور تمہارے دل کے اندر خشیت پیدا ہو گئی ہے، اور تمہیں قیامت کے دن کی انتظار ہے کہ تم نے اس دن اللہ کے دربار میں جانا ہے، اور وہ کیسا دن ہوگا؟ فرمایا یوم لا یجزی والد عن ولدہ ای لو اراد ان یفدیہ بنفسہ لما قبل منہ وکذالک الولد لو اراد فداء والدہ بنفسہ لم يقبل منہ ثم عاد بالموعظۃ الیہم بقولہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اس دن کوئی والد اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا۔ کیا مانا؟
کہ والد کہے کہ جی مجھے جہنم میں ڈال دو اور میرے بیٹے کو بچا دو، تو یہ کام نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اگر بیٹا کہے کہ چلو جی میں سزا برداشت کرتا ہوں، میرے والد کو چھوڑ دیا جائے، تو یہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ شرط تب ہے کہ جب دونوں کافر ہوں، یا ایک مومن ہو اور ایک کافر ہو، پھر فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ لیکن اگر دونوں ایمان والے ہوں تو انشاءاللہ والدین کا فائدہ بھی اولاد کو پہنچے گا اور اولاد کا فائدہ بھی والدین کو پہنچے گا۔ اولاد جو ہے وہ والدین کی شفاعت کرے گی، اور والدین جو ہیں وہ اپنی اولاد کی شفاعت کریں گے، اور ان کی وجہ سے اللہ ان کے درجات کو بلند کر دیں گے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ۔ انسان قیامت کیوں بھول جاتا ہے؟ کہ وہ دنیا کی لذتوں میں الجھ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ جو لوگ ہیں اللہ معاف کریں شراب میں شباب میں الجھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی قیامت یاد میں چھوڑو یار، کیا قیامت، کیا نماز، کیا روزہ۔ ان کو اپنی زندگی کے گناہوں سے فرصت ہی نہیں ہوتی، ان کی راتیں جاگتی ہیں، دن سوتے ہیں، شام کو اٹھ کے کلبوں میں جاتے ہیں، کوئی جوا کھیلتا ہے، کوئی شرابیں پیتا ہے، اور کوئی موسیقی اور گانے سنتا ہے، اور پھر سارا رات اور دن جو ہے یا گناہ میں ہے یا نیند میں ہے، اور نیند جو ہے وہ بھی مدہوشی اور نشے کی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہیں دنیا کے دھوکے میں نہ آ جانا، یہ دنیا بڑی لذت والی ہے، یہ دنیا بڑی رونق والی ہے، لیکن اس کی لذت میں آ کے حقیقی زندگی کو برباد نہ کر بیٹھو۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ یاد رکھیں غرور کا معنی ہوتا ہے دھوکہ، تو شیطان بھی تو سراسر دھوکہ ہے نا، تو اس لیے غرور کا معنی کرتے ہیں شیطان، کہ تمہیں شیطان کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ شیطان اور شیطان کی حملہ ایسا ہوتا ہے، دعا کریں اللہ بچائے، وہ علماء کو علم کے راستے سے دھوکہ دیتا ہے، خطیب کو خطابت کے راستے میں دھوکہ دیتا ہے، پیر کو پیری کے راستے میں دھوکہ دیتا ہے۔ اس لیے سابقہ کتابوں میں آتا ہے اور تاریخ میں یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک رات عبادت میں مشغول تھے کہ شیطان ایسے انداز میں حملہ آور ہوا کہ آپ کے ہر طرف جو ہے وہ نور پھیل گیا۔ اسی لیے بعض لوگ جو ہیں نا جی وہ خواب دیکھتے ہیں یا عبادت کر رہے ہوتے ہیں، روشنی ہو تو دھوکے میں نہ آنا، غور کریں، یہ بڑا مقام ہوتا ہے پھسل جانے کا۔ تو حضرت جیلانی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ سارا ماحول منور ہو گیا، روشنی ہو گئی، درخت جو ہیں وہ روشن ہو گئے، زمین روشن ہو گئی، ایسے معلوم ہوتا ہے نور کی برسات ہو رہی ہے۔ اور اسی میں سے آواز آئی کہ عبد القادر تم نے میری اتنی عبادت کی ہے، اتنی عبادت کی ہے، اتنی محنت کی ہے، اتنی ریاضت کی ہے، اتنی چلہ کشی کی ہے، آج کے بعد میں نے تمہیں سارے اپنے فرائض، اوامر، نواہی سب تمہیں معاف کر دی۔ تو اب عبد القادر جیلانی کو سمجھ آئی، انہوں نے کہا ہاں یہ تو شیطان ہے، شعبدہ دکھا رہا ہے۔ انہوں نے فوراً پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کیونکہ حضرت عبد القادر رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ بہت بڑے عالم بھی تھے نا، صرف پیر تو نہیں تھے،
عالم تھے، بہت بڑے موحد تھے، بہت بڑے اہل توحید میں تھے، ساری زندگی بدعات سے اور رفض سے لڑتے ہوئے گزاری، یہ تو دشمنوں نے ان کی کتابوں میں بدعات بھر دی انتقام لینے کے لیے۔ تو انہوں نے فوراً پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب شیطان بھی ظاہر ہو گیا، سمجھ گیا کہ ابھی میرا تیر تو نہ چلا۔ اب وہ انسان کی شکل میں آ گیا، اس نے کہا کہ آپ نے ٹھیک پہچانا ہے، میں ابلیس ہوں، لیکن تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا، تم عالم نہ ہوتے تو میں تیری گردن آج توڑ دیتا۔ تو حضرت جیلانی نے پھر پڑھا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انہوں نے کہا جی اب کیوں مجھ پہ لعنت بھیج رہے؟ اس نے کہا بدبخت، علم نے بچانا ہوتا تجھے نہ بچا لیتا، تو کوئی کم عالم تھا؟ تو ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا، تو علم نہیں بچا سکتا، مجھے میرے اللہ نے بچایا۔ ورنہ کتنے عالم ہیں جو گمراہ ہو گئے، رافضی ہو گئے، خارجی ہو گئے، معتزلی ہو گئے، کتنے عالم ہیں نعوذ باللہ جو دین اسلام سے انحراف کر گئے، وہ کتنے بڑے عالم ہیں جنہوں نے دین اکبری کا ایجاد کی اور اللہ کے دین کو بدل ڈالا، وہ بھی تو عالم تھے۔ جاہل بیچارہ کیا کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے۔ کہنے لگا عبد القادر تمہارے جیسے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے میرے پاس 70,000 نورانی جال ہے، میں اس نورانی جال کے ذریعے پکڑ کے گمراہ کرتا ہوں۔ عالم ہے، بس دماغ میں خیال آ گیا تمہارے جیسا عالم کوئی نہیں، یار یہ کو مولوی ہیں، عالم تو تم ہو، بس یہ دل میں خیال آیا، بندہ تباہ ہو گیا۔ خطیب ہے، اس نے کہا کمال ہے یار، تیرے جیسا خطیب تو ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، دیکھا نہیں لاکھوں بندے تیری بات سن رہے ہیں، بس برباد ہو گیا۔ پیر ہوا، اس نے کہا کہ جناب آپ سبحان اللہ، آپ کی تو لفظ زبان سے نکلنے کی دیر ہے، آپ تو کن فیکون کے، آپ سارے اختیار ہی تمہارے پاس ہیں۔ وہ اسی میں برباد ہو گیا۔ اسی لیے اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ الاستقامت فوق 1000 کرامت، 1000 کرامت کے دین پہ جمع رہنا جو ہے وہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ کرامتیں اس کا کیا مقابلہ کر سکتے؟ تو اس لیے شیطان کے دھوکے ہیں، کبھی دولت کے ذریعے دھوکہ دیتا ہے، کبھی عورت کے ذریعے دھوکہ دیتا ہے، کبھی شراب کے ذریعے دھوکہ دیتا ہے، کبھی شباب کے ذریعے دھوکہ دیتا ہے، اور کبھی تمہیں اللہ کی رحمت کے ذریعے دھوکہ دیتا ہے۔ یار دیکھو 99 قتل کیا، اللہ نے معاف کر دیا، چھوڑو یار تم بھی مارو، اور نام پیدا کرو، اللہ 99 کے قاتل کو معاف کر سکتا ہے، تمہارے 5-10 بندے مار دیے تم نے تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اس طرح گردن توڑ دی۔ کسی کو اس انداز میں گمراہ کیا، کوئی یار قیامت بڑی شدید چیز ہے، کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ بھلا دیکھو جو صراط، پل صراط جو ہے وہ تلوار سے تیز ہو، بال سے بریک ہو، بھلا کون گزر سکتا ہے؟ اور جب وہاں گزر ہی نہیں سکنا، جہنم میں جانا تو کھاؤ پیو مزے کرو، ابھی تو فائدہ اٹھا لو نا۔ شیطان کے انداز ہیں دھوکہ دینے کے۔ بڑے بڑے لوگوں کو اس نے گمراہ کر دیا کہ دیکھو جی داڑھی ہے، انہوں نے کہا دیکھو امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، امام ترمذی ہے، 6 سیاح کی کتابیں ہیں، سنن ہیں، مصنفات ہیں، داڑھی کا تو کسی نے باب ہی نہیں باندھا ہے، یہ کوئی داڑھی جو ہے یہ تو عادات نبی میں ہے، کوئی شریعت نبی کی تھوڑی ہے۔ بس
دماغ میں تباہی ڈال دی. اس نے کہا بابا یہ ہے عادات. ایک آدمی کا لمبا قد ہے وہ لمبا قمیض پہنے گا, ایک کا چھوٹا قد ہے تو چھوٹا قمیض پہنے گا. ایک آدمی مسواک کر لیتا ہے, ایک آدمی برش کر لیتا ہے. کہ بات کیا ہوگی؟ ایک آدمی کو داڑھی خوبصورت لگتی ہے وہ داڑھی رکھ لیتا ہے, ایک آدمی کو داڑھی اچھی نہیں لگتی وہ اڑا دیتا ہے. یہ تو عادات ہیں. ہم نے کہا ایک اللہ کا ولی ہے آدھی روٹی کھاتا ہے, اس کا کیا معنی ساری دنیا آدھی روٹی کھائے؟ یہ تو عادات ہیں. فلاں بزرگ جو تھے وہ اعلیٰ کھانے کھاتے تھے, کوئی عادت ہے؟ فلاں اللہ والے جو ہیں وہ ہمیشہ سوکھی روکھی پہ گزارا کرتے تھے, یہ عادات ہیں. بابا یہ کوئی شریعت نہیں ہے. داڑھی رکھ لو گے کوئی بات نہیں ہے, نہیں رکھو گے کوئی بات نہیں. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اہم کہ داڑھی کے اندر دین اسلام رکھا ہوا ہے. ہر وقت مولوی داڑھی 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 کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. بس دماغ میں آ گیا بندہ گمراہ ہو گیا. حالانکہ یہ عادت نبی نہیں, یہ حکم نبی ہے. صرف حکم نبی نہیں, حکم الہی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ان اللہ امرنی, مجھے میرے اللہ نے حکم دیا ہے داڑھی رکھنے کا. اور پھر 1,24,000 پیغمبر ہے, کروڑوں صحابہ ہیں, کروڑوں تابعین ہیں, کروڑوں اولیاء اللہ ہیں. کوئی داڑھی مڈاتا تھا؟ ان سب نے دین نہیں سمجھا, تم نے دین سمجھا ہے. تو اس طرح دھوکہ دیتا ہے بڑا ابلیس کے بڑے دھوکے. ایسے انداز میں وہ گردن توڑتا ہے نا جی, اللہ معاف فرمائے. کئی عالم گمراہی میں پڑ گئے. اس نے کہا جناب کمال ہے, تم نے جو قرآن سمجھا ہے نا 1400 سال میں کوئی مفسر سمجھ ہی نہیں سکا. بھائی کمال ہو گیا. تمہیں جو اللہ نے دماغ دیا ہے نا, ہاں سبحان اللہ, یہ تم نے سمجھا ہے نا کہ بھی کیمرے والا فوٹو جائز ہے, ہاتھ والا حرام ہے. میں کہا یہاں تمہارا دماغ پہنچا ہے, پہلے علماء تو سمجھ ہی نہیں سکے. وہ تو تجسید تمثیل تصویر میں فرق ہی نہیں کر سکے. کمال ہے, دین تو تم نے سمجھا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب اصل بات تو تم نے سمجھی ہے کہ بھئی پہلے زمانے میں عرب میں عورتیں جو ہیں دوپٹہ اوڑھتی تھیں, سکارف باندھتی تھیں. انہوں نے کہا دیکھا نہیں آج عرب نوجوان جو ہیں یا بوڑھے جو ہیں وہ بھی تو عربی رومال باندھتے ہیں. موسم گرم تھا, ریت اڑتی تھی, اس لیے ضروری تھا. اگر تمہارا ملک ٹھیک ٹھاک ہے تو عورت بال کھلے کر کے چلے. یہ تو موسم کی بات تھی, یہ تو جو کی بات ہے. ہر علاقے میں, کسی علاقے میں ٹوپی ہوتی ہے, کسی میں پگڑی ہوتی ہے, کسی میں رومال ہوتا ہے, کسی علاقے میں عورت کو دوپٹہ رکھنا پڑتا ہے اس کے بالوں کی چمک دمک خراب نہ ہو اور سورج کی شعائیں پڑنے سے وہ جل نہ جائیں, اور کسی میں اس کو ضرورت نہیں پڑتی ہے. ٹھیک ہے ٹھنڈا علاقہ ہے, بال کٹایا اپنا آرام سے پھرے. اور اس نے کہا جناب دیکھو بال کٹانے میں کتنا بڑا فائدہ ہے. دیکھو نا, عورت اگر میاں بیوی لیٹے, عورت کو بھی جنابت ہے, تو اگر بال میں پانی نہیں پہنچے گا تو پاک نہیں ہوگی. اس لیے بال چھوٹے ہوں گے, مزے سے پانی پہنچے گا. حضور نے فرمایا بالوں کی حفاظت کرو. اب عورت کی یہاں تک لمبے بال ہیں, بیٹھے نہیں کیا جائیں گے, کرسی پہ بیٹھے نہیں کیا جائیں گے, اٹھے گے تو گر جائے گی بیچاری, تو کاٹ دے گی. حفاظت کر رہی, محفوظ ہو گئے بال. ہاں دیکھو جو تم نے دین سمجھا 1400 سال میں مولوی نہیں سمجھا. اس نے کہا دیکھو اللہ نے جو سورج بنایا ہے ظاہر ہے بھلا چھپا ہوا ہے. بھئی سورج جب نکلتا ہے سب دیکھتے ہیں, چھپ جاتا ہے. چاند ستارے, میں کہا اللہ کے نظارے سب دیکھتے ہیں, عورت بھی نظارہ ہے, سب دیکھیں, دیکھنے دو, اسی لیے تو اللہ نے بنائی ہے. اور کہا جناب اسی سے تو اللہ نے بنائی ہے. یہ تھوڑا ہے کہ اس کو شٹل کاک برقعے میں لپیٹ کے چھپا دو بس
صرف چند آدمی دیکھیں باقی نہ دیکھیں، اللہ کی اس حسن کو دیکھنے سے محروم ہو جائیں؟ کیسے دماغ میں چکر دیا؟ اسی لیے ہماری بیٹیاں دیکھو نہیں ماشاءاللہ، وہ کہتے ہیں جی جوانی ہے انجوائے کریں، کوئی اللہ گلا ہو، کوئی برتھ ڈے ہو، کوئی اپنا نیو ایئر ہو، کوئی بسنت ہو، کوئی پتنگ اڑیں، کوئی لوگوں کی گردنیں کٹیں، پتہ لگے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کرو اللہ شیطان کے دھوکے سے بچا دے۔ اللہ کے گھر میں آئے ہو، مولوی مکی کی باتوں نے تو کیا کرنا ہے، بقول عطا اللہ شاہ بخاری، ہم کہتے کہتے مر جائیں گے، تم سنتے سنتے مر جاؤ گے، لیکن بہرحال ہم قیامت میں کہہ سکیں گے کہ مولا ہم نے تیری دین کو پہنچایا تھا، نہ مانے ان کی مرضی ہے، ہمارے ہاتھ میں تھوڑا سا ہے کہ ہم ان کو منوا لیتے، ہم نے تیرا دین پہنچا دیا، خیانت نہیں کی، ہم نے تیرے دین کا کوئی سودا نہیں کیا۔ باقی یہ تیرے بندے ہیں، انہوں نے تیری بات نہیں مانی، تیرے نبی کی نہیں مانی، تو مولوی کی تھوڑی مانیں گے۔ یہ سارا دن حضور کا نام چومتے ہیں، حضور کی داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو اتنا مسئلہ ہی سمجھ نہیں آتا، نام کا اتنا ادب ہے، داڑھی کا ادب نہیں ہے، نام کا تو اتنا حیا ہے، کھڑے ہو جائیں سبحان، اور جو حضور کے چہرے پہ ہمیشہ رہی اس کا کوئی حیا نہیں۔ ایسا بڑا آدمی جو ہے ایمان سے کہیں وہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، اس کو حضور کی شکل بھی پسند نہیں، لباس بھی پسند نہیں، پھر روضے پہ بھی کھڑا ہے جرت کر کے ماشاءاللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ابھی شیو کرا کے حاضر ہوا ہوں یا رسول اللہ۔ کیا خیال ہے؟ ٹائی پھیر کے آیا ہوں حضور، بال بالکل نہیں نظر آتا۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں جو بدعت کریں میرے حوض کوثر سے اللہ دھکے دے کے فرشتوں کے ذریعے نکال دیں گے، تم تو سنت کو تباہ کر رہے ہو۔ صرف بدعت کا ارتکاب کریں، حضور فرماتے ہیں میں کہوں گا فرشتوں کو آنے دو میری امتی ہیں، وہ کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک یا رسول اللہ، کہیں گے یا رسول اللہ آپ کے بعد ان لوگوں نے جو دین کی شکل بگاڑی ہے آپ نہیں جانتے ہیں۔ میں کہوں گا سحقا لہم سحقا لہم، ہلاکت ہو بربادی ہو، ان کو دفع کرو، نہ آنے دو میرے حوض کوثر پر۔ باقی میرا بھائی تمہاری مرضی ہے، میرے کہنے سے داڑھی رکھ لو گے، جب نبی کی شکل کا حیا نہ ہو تو مولوی مکی کی تقریر کا بھی زیادہ حیا ہے۔ مزے کرو، بیوی خوش رکھو، انجوائے کرو ماشاءاللہ، انگریز کی پوری پوری اتباع کرو، ایسے کپڑے پہنو، ایسا لباس پہنو، ایسی چال ڈھال کہ دور سے دیکھنے والا سمجھے کہ اصلی نسلی انگریز ہے، یہ نہ سمجھے کہ نقلی ہے۔ دریائے ٹیم سے دھلی ہوئی زبان بولا کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس ٹھیک ہے، جو کچھ ہے یہی تقویٰ ہے، ایمان سے کر۔ اس لیے قرآن بار بار جگا رہا ہے کہ خبردار تمہیں شیطان کسی دھوکے میں نہ ڈال۔ یاد رکھو ایک سیدھی سی بات ہے کہ ایمان اس قرآن کا نام ہے جو اللہ نے اتارا ہے، اور قرآن کو سمجھنے والا سمجھانے والا محمد مصطفیٰ ہے۔ لاکھ مولوی پیدا ہوں، پروفیسر پیدا ہوں، اسکالر پیدا ہوں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر پیدا ہوں، اگر ان کی تفسیر حضرت محمد مصطفیٰ کے فرمان سے ٹکراتی ہے تو ردی کی ٹوکری میں پھینک دو، وہ لعنت کے قابل ہے، وہ تفسیر قابل مطالعہ بھی نہیں۔
اسی لیے میرے نبی نے ایک فیصلہ کر دیا کہ من فسر القرآن برائیہ، جس نے اللہ کے قرآن کی تفسیر تعویل اپنی رائے کے مطابق کی اور میرے فرمان کے خلاف کی، وہ کافر ہو گیا۔ یہ تو قبر میں جائیں گے تو پتہ چلے گا نا، مولویوں کو بھی پتہ لگ جائے گا اور پیروں کو بھی پتہ لگ جائے گا، سنگل شاہ ڈبل شاہ سب اللہ کی دربار میں کھڑے ہوں گے، سب نے حساب کتاب دینا ہے، فکر نہ کرو۔ اس دن تمہیں یاد آئیں گی ہم پاگلوں کی باتیں، کہیں گے وہ دیوانے کہتے تو ٹھیک تھے، لیکن جب یاد آئیں گی فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جب کافروں کو جہنم میں دھکیلیں گے فرشتے، پوچھیں گے ما اتاکم من نذیر، اللہ کے فرشتے کہیں گے وہ بدبختو تمہارے پاس اللہ کے ڈرانے والے نہیں آئے ہیں، انبیاء، کتابیں، صحابی، علماء نہیں پہنچے؟ قالوا بلا، نے بات نہیں مانی، فکذبنا، ہم نے تکذیب کی، فقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے کہا کہ یہ تم لوگوں نے خود بنائی ہیں باتیں، اللہ کا یہ حکم نہیں ہے۔ ہم نے قرآن بھی نہ مانا، نبی نہ مانے، نبی کے وارث علماء کی بات بھی نہ مانی۔ اب اس کے بعد اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر فاعترفوا بذنبہم، اللہ فرماتے ہیں اب اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے، لیکن حکم ہوگا سحقا لاصحاب السعیر کہ جہنمیوں دور ہو جاؤ، اب تمہارا اقرار، تمہاری توبہ تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی، یہ قیامت ہے، دار الجزا ہے، دار العمل گزر گیا۔ اللہ، اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جب مومن جا رہے ہوں گے پل صراط کی طرف اور اللہ کی رحمت سے ان کے آگے نور ہوگا، اور کافر دوڑیں گے، مشرک دوڑیں گے، منافق دوڑیں گے اور کہیں گے بھائی ٹھہر جاؤ، کہیں گے بھائی ٹھہر جاؤ، مہربانی کرو، ہمارے پاس تو نور ہے نہیں نا، چلو ہم تمہاری روشنی میں ہم بھی چلتے جائیں۔ تو حکم ہوگا ان کو قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، حکم ہوگا ان سے کہو واپس لوٹ جاؤ، نور تمہارے پیچھے کیا مانا، وہ تو دنیا میں تھا، عمل کرتے تو آج نور ملتا، جب تم نے دنیا میں عمل نہیں کیا تو آج نور کہاں سے آئے؟ جس صراط کو تم مشکل سمجھتے ہو، میرے پاک نبی، میرے مدنی محبوب، محبوب دو عالم، مجسم رحمت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے مومنوں کے لیے اس صراط کا گزرنا ایسے آسان فرما دیں گے کہ بعض ایمان والے تو ایسے گزر جائیں گے جیسے بجلی چمکتی ہے، اتنی تیزی سے گزر جائیں گے، اور بعض اس سے کم، حتیٰ کہ فرمایا بعض دوڑ کے گزر جائیں گے، بعض چل کے گزر جائیں گے، اور زبان پہ ہوگا اللہم سلم اللہم سلم، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تم میری توحید پہ جمے رہے، تم میری توحید پہ جم کے شرک سے دور رہے، تم نے میری مدنی کی نبوت، رسالت، ختم نبوت پہ ایمان لائے، آج اگر تم سے کوئی چھوٹی غلطیاں ہوئی، بڑی ہوئی، میں بھی معاف کرتا ہوں، گزر جاؤ جنت کی طرف۔
مومن کی یہ شان ہوگی کہ جب اس کو جہنم کا نظارہ دکھانے کے لیے جہنم سے گزاریں گے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، سب نے گزرنا ہے، کافر عذاب کے لیے گزرے گا، مومن جو ہے دشمن کو جلتے ہوئے دیکھنے کے لیے گزرے گا۔ حضور فرماتی ہیں ایسے میرے اللہ کے بندے ایسے بھی ہوں گے کہ جب جہنم سے گزریں گے جہنم سے آواز آئے گی جز یا مومن، جلدی کر گزر جا، تیرے نور کی وجہ سے میری آگ نہ ختم ہو جائے۔ دعا کر اللہ ہمیں ایمان والا بنا دے، خاتمہ ایمان پہ فرما دے، اور اللہ آخری دن خیر کے گزار دے، اللہ ہمیں مدنی کا غلام بنا دے، اللہ ہماری شکل عمل سیرت صورت میں محمد مصطفیٰ کی جھلک روشن فرما دے۔ بس یہ دعا کیا کرو، باقی یہ ہے دنیا داری اور قصے اور کہانیاں اور دلائل تو میرا بھائی آج دنیا میں ایک وکیل ایک کو مجرم بنانے کے لیے بھی دلائل کی بھرمار کر دیتا ہے، صفائی والا بے گناہ بنانے کے لیے بھی دلائل کی بھرمار کر دیتا ہے۔ اصل فیصلہ تو وہ ہے کہ اللہ کے ہاں ہم مجرم نہ بنیں۔ دلائل کس کے پاس نہیں ہوتے؟ دلائل تو ہندو کے پاس بھی ہوتے ہیں، دلائل تو قادیانیوں کے پاس بھی ہوتے ہیں، دلائل تو منکرین صحابہ کے پاس بھی ہوتے ہیں، دلائل تو منکرین اہل بیت کے پاس بھی ہوتے ہیں، دلائل جو ہیں وہ دین کے مخالفوں کے پاس بھی ہوتے ہیں، دلائل جو ہیں آج نئی روشنی کی تہذیب اپنانے والوں کے پاس بھی ہوتے ہیں، دلائل جو ہیں بے نمازوں کے پاس بھی ہوتے ہیں، دلائل تو ہر قسم کے بندوں کے پاس ہوتے ہیں، لیکن دلیل وہ دلیل ہے جو قرآن اور فرمان محمد مصطفیٰ کے مطابق ہو۔ اس لیے دیکھیں کہ اللہ پاک ڈرا رہے ہیں کہ میرے بندے ڈر جاؤ، تیاری کرو مرنے کے لیے، قیامت کے لیے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، یعنی الشیطان۔ قال هو ابن عباس مجاوز قال فإنه يغر ابن آدم ويعده ويمنيه وليس من ذلك شيء بل كان كما قال تبارك وتعالى يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا۔ حضرت ابن عباس، حضرت مجاہد، حضرت ضحاک، حضرت قتادہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتی ہیں غرور سے مراد شیطان ہے۔ شیطان آدم کی اولاد کو جھوٹے وعدے دلاتا ہے، جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، اسی میں گمراہ کرتا ہے، حالانکہ نہ اس کے وعدے کی کوئی حقیقت نہ اس کی امیدوں کی کوئی حقیقت ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے یعدہم وَيُمَنِّيهِمْ، اور حالانکہ شیطان کا ہر وعدہ جو ہے دھوکہ ہے۔ قال وهب بن منبہ قال عزیر علیہ السلام لما رأيت بلاء قومي اشتد حزني وكثر همي وارق نومي فتضرعت إلى ربي وصليت وصمت وأنا في ذلك التضرع أبكي إذ أتاني الملك وقلت له خبرني هل تشفع أرواح الصديقين للظلمة والآباء لأبنائهم؟ قال إن القيامة فيها فصل القضاء وملك ظاهر ليس فيه رخصة لا يتكلم فيه أحد إلا بإذن الرحمن ولا يؤخذ فيه والد عن ولده ولا ولد عن والده ولا أخ عن أخيه ولا عبد عن سيده ولا يهتم أحد به بغيره ولا يحزن لحزنه ولا أحد يرحمه كل مشفق على نفسه ولا يؤخذ إنسان عن إنسان كل يهمه همه ويبكي عوله ويحمل وزره ولا يحمل وزره معه غيره۔ رواه ابن ابی حاتم۔ وهب ابن منبہ نے کتب سابقہ میں سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عزیر اللہ کے نبی ہیں علیہ السلام فرماتی ہیں لما رأيت بلاء قومي،
جب میں نے اپنی قوم کو گمراہیوں میں گناہوں میں ڈوبا ہوا دیکھا، اشتد حزنی، میرا حزن میرا غم بڑھ گیا، میری رات کی نیندیں اڑ گئیں، میں جلدی سے اللہ کے دروازے پہ گرا، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، میں اسی تضرع میں رو رہا تھا کہ اللہ کا فرشتہ آیا۔ میں نے کہا اچھا یہ تو خبر دو کہ قیامت والے دن صدیقین، اللہ کے عباد صالحین جو ہیں، کیا وہ ان ظلمہ، ان گناہگاروں کی شفاعت کریں گے یا ان کے ماں باپ جو ہیں اولاد کے کام آئیں گے؟ فرشتے نے کہا کہ عزیر سن لو، ان القیامت فیہا فصل القضاء، قیامت کے دن سب فیصلے ہوں گے اور قیامت کے دن واضح ہوگا کہ اللہ کا ملک ہے، لیس فیہ رخصت، اس دن تو کسی کو یہ اجازت بھی نہیں ہوگی کہ اللہ کے حکم کے بغیر بات کر سکے، زبان ہلا سکے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں وَلَا يُؤْخَذُ فِيهِ وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ، باپ کے کفر میں باپ بیٹے کے کفر میں باپ کو نہیں پکڑیں گے اور باپ کے کفر میں بیٹے کو نہیں پکڑیں گے، کسی بھائی کو بھائی کی وجہ سے نہیں پکڑیں گے، کسی غلام کو سید کے بدلے میں نہیں پکڑیں گے، کوئی آدمی کسی دوسرے کا فکر نہیں کرے گا بلکہ ہر کسی کو اپنا غم ہوگا، کوئی کسی دوسرے پہ رحم نہیں کر سکے گا، ہر کسی کو اپنی جان اپنا خوف ہوگا، کوئی انسان کسی کا بدلہ نہیں ہوگا، سب کو اپنا ہم غم ہوگا اور اپنے حالات کو روتا ہوگا، اپنے بوجھ کو اٹھاتا ہوگا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کیا اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما دے اور میرا اللہ جہنم کے، قبر کے، حشر کے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ اس لیے حضور نے فرمایا یہ دعا مانگا کرو، اللہم انا نعوذ بک عن عذاب القبر وفتنة المسیح الدجال وفتنة المحیا وفتنة الممات ونعوذ بک عن المعصم والمغرم وغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ دعا مانگا کرو تاکہ اللہ ہمیں ہر عذاب سے بچائے۔ بہرحال ایک شیعہ آدمی مر گیا، پہلے شیعہ نے نماز پڑھی پھر سنیوں نے نماز پڑھی، کچھ نہیں ہوتا، خیر میر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے ہونٹ نہ ہلیں تو ہونٹ نہ ہلیں پڑھو گے کیسے؟ ذرا مجھے پڑھ کے دکھا دو پھر تو میں مسئلہ بتاؤں۔ سبحان ربی الاعلی، ہونٹ نہ ہلیں پڑھو۔ سبحان ربی العظیم، ہونٹ نہ ہلیں پڑھو۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہونٹ نہ ہلیں، کوئی عقل کی بات کرو، ہونٹ نہ ہلیں۔ جب ہونٹ ہلیں گے نہیں پڑھو گے نہیں۔ پتہ نہیں کون ان کو سمجھاتا ہے، سوچتے رہتے ہیں کوئی مسئلہ باہر پوچھ رہے ہیں، مولوی جو مفت ہے، مولوی مفت جواب مفت، چلو کچھ لکھ دو۔ عمرے کے اندر جب ہم صفا مروہ دوڑے ہیں تو سبز لائٹ جب آتی ہے ان کے درمیان میں دوڑنے کا تو کوئی حکم نہیں ہے، یہ تو بے وقوفی ہے جو لوگ دوڑتے ہیں۔ ان ستونوں کے درمیان میں جھپٹ کے چلنا، تیز تیز چلنا، دوڑنے کا تو حکم ہی نہیں ہے، دوڑنا تو منع ہے۔ حتیٰ کہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وہاں آ کر حضور سرکار دو عالم اتنی تیز تیز چل رہے تھے کہ آپ کی چادر جو ہے نا ایسے آگے گھوم رہی تھی، یعنی وہ منظر بھی یاد ہے بی بی کو۔ تمہیں کیا یاد ہے؟ انگوٹھے چومنا، 12 ربیع الاول کو میلاد شریف، 27 رجب کو رجبی شریف، اور ہر مہینے کی 11ویں شریف، کوئی مر جائے تو حلوہ شریف، کل شریف، چہلم شریف، یہی یاد ہے۔ اس میں کوئی ایک بھی قرآن حدیث میں ہے؟ بس
بس انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر مسجد الحرام کے میدان میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، امام نظر نہیں آتا، امام تو ہم یہاں کھڑے نظر نہیں آئے گا۔ اگر صفیں نظر آتی ہیں نماز ہو جائے گی، لیکن کوشش کیا کریں کہ حرم اندر خالی پڑا رہے اور تم باہر جان چھڑانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ کہ سلام پھرے اور بھاگوں۔ یہ منافق کی علامت ہے کہ اس کو نماز میں اور مسجد میں چین نہیں ملتا، آ تو جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نکلو بس، جلدی کرو، نکلو بس۔ نماز میں سجدے کی حالت میں دعا مانگی جا سکتی ہے، بالکل مانگنی چاہیے، اور حدیث میں ہے قَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَهُ کہ سجدے میں جو دعا مانگے امید ہے کہ وہ جلد قبول ہوتی ہے، لیکن دعا وہ نہیں کہ تم اپنی شروع کر دو، دعا وہ جو حضور سے ثابت ہے۔ خانہ کعبہ سے چمٹ کر دعا مانگنا صرف ملتزم پر چمٹنا جائز ہے، چومنا حجر اسود کو جائز ہے، باقی کسی جگہ نہ چمٹنا جائز ہے نہ چومنا جائز ہے۔ بہرحال کوئی مسجد جو ہے وہ قبر پر نہیں بنائی جا سکتی۔ قبر جو ہے مسلمان کا بڑا محترم مقام ہے، حضور نے فرمایا اوپر پاؤں دے کے نہ چلو، قبر سے ٹیک لگا کے نہ بیٹھو، قبر کو پاؤں کے نیچے نہ روندو۔ اگر قبر میں مسجد بنا دو گے، سال بعد لوگ چلیں گے آئیں گے تو پاؤں کے نیچے آ گئی، وہ تو بالکل ناجائز ہے۔ اسی طرح قبر سامنے ہو تو نماز نہ پڑھو، تاکہ دیکھنے والے کو شبہ نہ ہو جائے کہ یہ قبر کو سجدہ کر رہا ہے۔ اس لیے قبر پر مسجدیں نہ بنایا کرو۔ مسلمان کی قبر واجب الاحترام ہے، جیسے مسلمان زندہ ہو اس کا احترام ہے، اسی طرح مسلمان کا مرنے کے بعد بھی احترام ہے۔ حضور نے فرمایا میت لے کے جا رہے ہو تو جلدی جلدی نہ دوڑا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میت گر جائے یا اس کو تکلیف پہنچے، تو آرام سے وقار سے، اور اگر قبر ہے نیچے تو کبھی مسجد نہ بنائیں، ہٹ کے مسجد بنائیں۔ کہتے جی کہ اگر ہم جماعت میں کھڑے ہیں اور امام کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، میرا بھائی یہ مسئلہ ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ بیان ہو چکا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مقتدی کو نہ فاتحہ پڑھنی ہے نہ سورت پڑھنی ہے، کیونکہ وہ حدیث رسول پاک ہے جو مسلم شریف کی حدیث ہے، ابھی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جس میں حضور نے نماز سکھلائی ہے اور جس میں حضور نے فرمایا ہے کہ امام کا وظیفہ کیا ہے اور مقتدی کا کیا ہے۔ فرمایا اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تم چپ رہو۔ وہ اس حدیث کو لیتے ہیں۔ البتہ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ اگر تم دور ہو اور امام کی قرات تمہیں سنائی نہیں دیتی تو مستحب ہے کہ مقتدی فاتحہ پڑھ لے، فرض واجب تو وہ بھی نہیں کہتے۔ تو بہرحال اگر آدمی حنفی مسلک پہ ہے تو اس کے نزدیک امام کا پڑھنا جو ہے وہ کافی ہے، کیونکہ حدیث میں ایک جگہ یہ بھی لفظ آتے ہیں، حضور نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، کہ جب امام پڑھے فاتحہ تو مانا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھنا جو ہے امام کا کام ہے، تمہارا کام کیا ہے کہ صرف آمین پڑھو۔ اللہ کے نبی نے دونوں کو نماز سکھا دی ہے کہ امام کیا کرے اور تم کیا کرو۔
امام جب تکبیر کہے تم تکبیر کہو، امام جب رکوع میں جائے تم رکوع میں جاؤ، امام جب سجدہ کرے تم سجدہ کرو، امام جب سلام پھیر لے تم سلام پھیرو۔ وہیں یہ فرما دیا کہ امام جب پڑھے تو تم چپ رہو۔ یار یہ ہو گیا نا، شیعہ کا جنازہ پڑھا، شیعہ بھی تو پڑھتے ہیں تمہارا جنازہ، یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ ہر شیعہ کافر ہوتا ہے، یہ بات نہ کیا کرو۔ اب اس طرح تو پھر تمہارے سنی بھی کوئی نہیں بچے گا، اگر اسی طرح فتویٰ دینے شروع کرو گے تو کوئی بھی نہیں بچے گا۔ جو قبر پہ سجدہ کرے پھر وہ بھی فتویٰ تو کافر ہے، جو یا شیخ عبد القادر جیلانی کا وظیفہ پڑھے وہ بھی کیا، وہ بھی کافر ہے، جو غیر اللہ کی نظر نیاز چڑھاتا ہے وہ بھی کافر ہے، جو غیر اللہ کے نام پہ اٹے گھٹے قربان کرتا ہے وہ بھی کافر ہے، تو پھر تو بچتا کون ہے؟ تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بیچارے جو ماحول کی وجہ سے غلط باتوں پہ جم جاتے ہیں، کہ پیدا ہوئے انہوں نے وہی مولوی سنے، وہی ذاکر سنے، وہی قصے سنے، ان کو دوسرا رخ آج تک تصویر کا کسی نے دکھایا ہی نہیں، تو وہ بیچارے جہالت میں مارے جاتے ہیں۔ اگر ان کے سامنے حقیقت کو واضح کر دیا جائے تو حقیقت حقیقت ہوتی ہے، ہر آدمی ماننے کے لیے تیار ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ پورے ماشاءاللہ دنیا میں جتنا کفر کی طاقتیں اسلام کو دبا رہی ہیں، اللہ کی رحمت ہے اتنا ابھر رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے نا، ایمان سے کہیں آج جو عمرے کا رش ہے یہ تو 12 ذی الحجہ کا رش ہے، تو وہ جتنا روک رہے ہیں اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، لوگ بڑھ رہے ہیں کم ہو رہے ہیں؟ جذبات ابھر رہے ہیں نا لوگوں کے بھی، جتنا دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا، جتنا کہ دبا دیں گے۔ آج اللہ کی رحمت ہے کہ صرف اسپین میں 1 لاکھ آدمی نے اسلام قبول کیا ہے، پورے یورپ میں 5 لاکھ آدمی نے اسلام قبول کیا ہے، صرف سوئٹزرلینڈ میں 27,000 عورتوں نے، جو سب سے بڑے فیشن کا اصل مقام جو ہے وہ پارس ہے، وہاں سے فیشن چلتا ہے جو ساری دنیا میں، وہاں باقاعدہ 37,000 عورتوں نے وہی برقع پہنا ہے مسلمانوں والا جو تم اتارنا چاہتے ہو۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اتنا ایک دوسرے کو تنگ نظر نہ بنو، ایک دوسرے پہ کفر کی تلواریں نہ چلاؤ، قریب بیٹھ کے محبت کے ساتھ اپنی بات سمجھاؤ، ہدایت پہنچانے کی کوشش کرو، تاکہ اللہ کرے کہ ان کے دل و دماغ میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں کہ یہ کتنا اچھا موقع خدا دیتا ہے، اللہ کے حرم میں ساری کائنات جمع ہوتی ہے، اگر کوئی عالم ہمت کرے اور فارسی زبان میں حقائق جو ہیں وہ لکھے اور ان کو دعوت دے باقاعدہ صحیح طریقے سے جو اسلوب انبیاء ہے، اس کا بڑا اثر ہوگا۔ لیکن کاش مجھے تو فارسی آتی نہیں، میں کیا کروں؟ زبانیں یار من ترکی و من ترکی نوی دانم، بس افسوس یہ ہے کہ ہمیں فارسی نہیں آتی کہ ہم کوئی تیر چلائیں، کیونکہ اصل میں ہم پیدا یہاں ہوئے، پڑھے یہاں، ورنہ ہمارے ملکوں میں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش وغیرہ وہاں پہلے فارسی پڑھاتے تھے، فارسی پڑھنے کے بعد عربی پڑھی جاتی تھی، لیکن جو لوگ یہاں رہے یہاں کون فارسی پڑھاتا ہمیں؟ تو اس لیے ہمیں تو فارسی آتی، نام سن رکھا ہے، گلستان ہے، بوستان ہے، اسی طریقے سے یوسف زلیخا ہے، یہ نام تو میں نے بھی سنے ہیں، لیکن کریمہ ہے، نام حق ہے، اس کے علاوہ یا اتنی پڑھی تھی جو نحو بیر وغیرہ میں ہوتی ہے جس میں صرف پڑھائی جاتی ہے، اس کے علاوہ مجھے نہیں آتی۔ لیکن کوئی آدمی اگر صاحب زبان ہے، اللہ نے اس کو توفیق دی ہے، اس کو ہمت کرنی چاہیے، صحیح عقائد لکھے کہ عقائد اہل سنت والجماعہ، اور ادھر لکھے عقائد شیعہ، پھر ان کا تقابل کرے کہ بھئی یہ دلیل، یہ دلیل، یہ دلیل، یہ دلیل، اور آخر میں ان کو دعوت دے کہ بھئی یہ میں دعوت حق پیش کرتا ہوں، اس کو پڑھ کے غور کرو، اگر حق سمجھ آ جائے تو قبول کرو، کوئی طنز نہ ہو، کوئی طعن نہ ہو، کسی قسم کی گالی نہ ہو، ورنہ کون پڑھے گا؟ آپ کتاب شروع ہی گالی سے کریں تو پھر پڑھے گا کون؟ کتاب میں وہی اسلوب ہو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اذهبا الی فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا، اللهم ثبتنا علی الایمان۔ دعا کریں اللہ، میں کافی عرصے سے مجھے تکلیف ہے، اللہ شفا دے،
بس دعا کر دیا کریں. میں آپ سے ہمیشہ یہی درخواست کرتا ہوں کہ میری سب سے بڑا ہدیہ، سب سے بڑی محبت یہ ہے کہ جب میں یاد آ جاؤں، وہ بھی کوئی پابندی نہیں کہ روز مانگو، جب یاد آ جاؤں تو بس دعا کر دیا کرو. اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. اذهب الباس رب الناس انت شافی لا شفاء الا شفاؤک، شفاؤک لا یغادر سقما. یا شافی یا سلام اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم اجعل لنا وللمسلمین من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين، اللهم انزل عليهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى